میں ان کی جان سولی پر لٹکا رہا تھا۔ چچی کہنے لگیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرے پاس بالکل بھی پیسے نہیں بچے، سارے پیسے میں نے اپنی عزت کی خاطر تمہیں دے دیے۔ یہ کہہ کر وہ بلک بلک کر رونے لگیں۔ میری بیوی میرے قریب آئی اور میرا گریبان پکڑ کر کہنے لگیں، مجھے ذرا سی بھی شرم نہیں آتی، تم میرے شوہر ہو کر میری ماں کے ساتھ یہ کھیل کھیل رہے ہو، تم نے میری ماں کی کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اگر تمہیں میری ماں کا راز معلوم ہو ہی گیا تھا تو تمہیں ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا، نہ کہ تم اس طرح بلیک میل کر کے کھیل کھیلتے۔ میری بیوی نے ایک زوردار تمانچہ میرے منہ پر دے مارا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری اتنی عزت کرنے والی بیوی میرے ساتھ یہ سلوک کرے گی۔ اسے تو اپنی ماں کو سمجھانا چاہیے تھا اور سوال پوچھنا چاہیے تھا کہ اس کی ماں کیوں اتنے عرصے تک اس سے جھوٹ بولتی رہی۔ پھر وہ غصے سے چلاتے ہوئے مجھے کہنے لگیں کہ تم اپنا سامان اٹھاؤ اور اس گھر سے دفع ہو جاؤ۔ منحوس شکل لے کر میں کسی غریب انسان کے ساتھ تو گزارا کر سکتی ہوں، لیکن ایک بے غیرت مرد کے ساتھ نہیں، جس کی نیت میں فتور اور بے ایمانی ہو، جس کی نظر میرے ماں باپ کی جمع پونجی پر ہو۔ پھر میری بیوی نے مجھے باہر کا راستہ دکھا دیا۔ میرے لیے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ میری بیوی میرے ساتھ ایسا سلوک کرے گی۔ پھر میں کافی دیر تک بند دروازے کو دیکھتا رہا۔ اس رات جب میں نے چچی کو کسی نامحرم کے ساتھ دیکھا تھا اور چچا کے ساتھ میں نے بے وفائی کی وجہ پوچھی تو چچی بتانے لگیں کہ بہت سالوں پہلے تیرے چچا نے مجھے کسی دوسری عورت کی محبت میں گرفتار ہو کر طلاق دے دی تھی، لیکن بیٹی کی وجہ سے یہ بات ہم دونوں نے دنیا کو نہیں بتائی۔ لوگوں کے سامنے تو وہ خود کو میاں بیوی ظاہر کرتے تھے، لیکن حقیقت میں ان کا تعلق ختم ہو چکا تھا۔ چچا نے بیرون ملک جا کر دوسری شادی کی اور اسی لیے بس وہاں ہی چکر لگاتے رہتے تھے۔ پھر تنہا رہ کر چچی پر بھی اس کی خواہشات غالب آ گئی تھیں، اسی لیے اس نے بھی اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے چھپ کر شادی کر لی تھی۔ وہ جوان بھی تھیں اور خوبصورت بھی بلا کی تھیں، اسی لیے انہیں آسانی سے دوسرا شوہر مل گیا، لیکن ابھی تک انہوں نے اپنی اس شادی کو خفیہ رکھا ہوا تھا، کیونکہ چچا چچی اپنی بیٹی کے مستقبل کو برباد نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہیں علم تھا کہ جب ماں باپ الگ ہو جاتے ہیں تو بچوں کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے، اسی لیے ان دونوں نے اپنی بیٹی پر پڑنے والے برے اثرات سے اس طلاق کو خفیہ رکھا۔ اور جب چچا کے بغیر چچی کا گزارا مشکل ہو گیا اور اداسی حد سے بڑھ گئی تو انہوں نے بھی دوسری شادی کر لی، لیکن اسے بھی اپنی بیٹی اور سابقہ شوہر سے خفیہ رکھا، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اگر وہ چچا کو شادی کا بتا دیں گی تو چچا اسے اس عالیشان گھر سے نکال دیتا اور وہ اپنی بیٹی سے دور ہو جاتی۔ یہ ایک ماں کی اپنی بیٹی سے محبت ہی تھی جس نے اسے یہ سب خفیہ رکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر چچی چھپ چھپ کر ہی اپنے دوسرے شوہر سے ملاقاتیں کرتی تھی، اور جب میں نے انہیں موقع واردات پر پکڑ لیا تو چچی کو بلیک میل کرنے لگا اور جہاں تک ممکن ہو سکا پیسے لیتا رہا، کیونکہ چچا کے کاروبار سے مجھے صرف تنخواہ ملتی تھی، جبکہ اب میرے دل میں لالچ آ گیا تھا۔ میری خواہش تھی کہ میں اتنا امیر ہو جاؤں کہ میری بیوی کبھی بھی مجھ سے جدا نہ ہو، لیکن اس خواہش کی تکمیل کے لیے میں نے جو راستہ چنا وہ غلط تھا، اسی وجہ سے میری بیوی نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد میں نے بہت بار اپنے چچا کے گھر چکر لگائے اور اپنی ساس اور بیوی کو منانے کی کوشش کرتا رہا اور معذرت کرتا رہا، لیکن ہر بار میں مایوس ہو کر ہی لوٹا، یہاں تک کہ اب میرے چچا بھی بیرون ملک سے واپس آ چکے تھے۔ پھر میں نے نہایت شرمندگی سے آنسو بہاتے ہوئے چچا کے سامنے اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کر لیا، کیونکہ اتنے دن دور رہنے کے بعد ہی مجھے شدید احساس ہوا تھا کہ میں تو اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں اور اس کے بغیر زندہ رہنا میرے لیے ناممکن ہے۔ چچی کی شادی کا سن کر چچا حقیقت میں بہت حیران ہوئے تھے، لیکن پھر وہ کہنے لگے کہ اگر میری سابقہ بیوی نے دوسری شادی کر ہی لی ہے تو اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، کیونکہ اسلام بھی اس کی اجازت دیتا ہے اور اسلام کے آگے ہم اپنی مرضی نہیں چلا سکتے۔ غلطی میری تھی، میں نے دھوکہ دہی سے کام لیتے ہوئے اسے چھوڑا اور بیرون ملک شادی کر لی، یہاں تک کہ اسے طلاق دے دی، لیکن وہ بیچاری اتنی لمبی زندگی کا سفر کیسے تنہا طے کرتی؟ مگر بیٹے، تم نے اس کی مجبوریوں کا غلط فائدہ اٹھا کر مجھے بھی بہت مایوس کیا ہے، کیونکہ ہمیں تجھ پر بہت مان تھا۔ پھر چچا نے خوش اسلوبی سے میری چچی اور میری بیوی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اسے معاف کر دیں۔
وہ آئندہ ایسا نہیں کرے گا۔ غلطی ہر انسان سے ہو جاتی ہے۔ چچی تو اپنی بیٹی کا گھر بچانے کی خاطر مجھے معاف کرنے پر فوراً راضی ہو گئیں، لیکن میری بیوی معاف کرنا تو دور کی بات میری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میں بیوی کے قدموں میں گر گیا اور اسے کہا کہ میں یہ سب ہم دونوں کے اچھے مستقبل کے لیے کر رہا تھا۔ میرے اس طرح گڑ گڑا کر معافی مانگنے سے میری بیوی نے بھی ترس کھا کر مجھے معاف کر دیا اور ہم دونوں پھر سے ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگ گئے۔